زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین۔ مومنین، عزاداران امام مظلوم کربلا، اب آپ کے سامنے میرے بہت ہی واجب الاحترام سفیر غم، باہر المصائب، مصبر غم، ذاکر اہل بیت سید فرخ عباس صاحب راولپنڈی وہ خطاب فرمائیں گے۔ اب آپ کے سامنے باہر المصائب، مصبر غم، سید فرخ عباس صاحب راولپنڈی وہ خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اکمل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا قليلا وعينا حتى تسكنه وزكاته وتمتعه فيها قليلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرحا آل محمد صلوات سارے صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک سیدہ دکھاتل تلانات دیوار مومنین دی شفا واسطے صلوات سارے دعائے خلا کے علم تورا ٹرایا قبول اور منظور فرمائے۔ جتنے قدمہ پہنچل کے آئے ہو علی بادشاہ دا خالق تھوڑا ہر ایک قدم عبادت شمار فرمائے۔ میں کیردی نوکری اور میرے تو پہلے تمام آباد کی پڑھائی جناب سیدہ قبول اور منظور فرمائے۔ جنتی پر ایک بہت بڑی عظیم معتبر دعا تمام مسلمان کوشش کرنا سارے آمین کریں۔ مالک کسی مومن مومنہ عزدار ماتمی کرنا اسکور صلوات کرنا صلات رجوع اسے نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن میں آنے روزے دا زبان نہ ہو جائے۔ مالک مرد کو پہلے امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، آقا و مولا نو صلی تھے راضی اور خوشنود فرما، آقا و مولا دے علماء اکسالہ شمار فرما، آقا و مولا دے ناصرین اکسالہ شمار فرما، آقا و مولا دے نوکر اکسالہ شمار فرما۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا۔ اب آدھو زندہ سو جاتا ہو ذکر تو مسئلہ جاری ہو۔ اللہ رب العزت نے تم جو ہے میرے اللہ رب العزت نے 4 زمینہ اس بڑے جہان تے ہر زمین تو افضل بڑھائی۔ پہلی بات تو یاد رکھو کہ اللہ نے کوئی بھی چیز سردار بغیر نہیں بڑھائی۔ ہر اللہ دی مخلوق ایک نہ ایک سردار موجود۔ میں مثال میں سمجھاؤں، اللہ دریا بڑھائے تو فرات میں سردار بڑھایا، اللہ پہاڑ بڑھائے تو
طور نو سردار بنایا، اللہ کتاباں بھیجیاں تو قرآن نو سردار بنایا، اللہ ملائکہ بھیجے تو جبرائیل نو سردار بنایا، اللہ حورا بنائیاں تو لوبا نو سردار بنایا، اللہ نے انار فروٹ پیدا کیتے تو انار نو سردار بنایا، اللہ نے جنس دیتی تو چاول نو سردار بنایا۔ یقیناً بڑے مجمع ولایت کا جام چھلک جائے گا۔ چھویں تو پوچھا گیا اللہ اس سرداری تقسیم کرنے کا معیار کیا رکھا ہے؟ مولا فرمایا یوم الست کو اللہ نے اپنی تمام تر مخلوق کے سامنے میرے دادے علی کی ولایت کو رکھا، جس نے پہلے قبول کیا اسے سردار بنایا۔ علی علیہ بولو حیدری زندہ باد۔ یہ ہاتھ کسی ہاتھ کھول میرے چاروں میرے سامنے بیٹھا، یہ ہاتھ کسی کمینے دمہ ہوتا ہو زندہ باد، سلامت رہو۔ اچھی ہے وہ زبان جڑی علی دے ذکر چ بولے، چوک بازار علی زبان بھی ہوندی ہے لیکن علی دے ذکر علی عام زبان نہیں ہوندی میرے ساتھ۔ میرا چھویں امام ہے اللہ نے زبان بندے مومن دے منہ چ رکھی ہے دنیا دیاں چیزاں دے ذائقے چکھن واسطے نہیں، میرے دادے علی دی فضیلت وچ بولن واسطے۔ تو اللہ نے عالمین دی ہر چیز تے علی دی ولایت نو نازل کیتا، جس قبول ٹھیک ہے جس قبول کیتا اللہ اس نو سرداری عطا کی، جس بھی قبول کیتا اللہ اس نو سرداری عطا کی۔ تو اللہ نے زمینہ بھی چار ہی افضل بنائی، جڑی چار زمینہ اللہ نے افضل بنائی۔ سب تو پہلے تو یہ سمجھو کہ اس کرۂ ارض تے، اس زمین تے، اس سیارے تے اسی بیٹھے ہیں جسے ہم ارتھ کہتے ہیں، اتھے خشکی دا وجود ہی نہیں، اتھے ہزارہ سال پہلے صرف پانی ہے۔ انوی دنیا دی نقشے تے تقریباً 70-71% پانی ہے اور 31% زمین ہے جس کے سے۔ تو اس زمین اس طرح بڑی کہ صرف پانی آئی تو اللہ نے پانی والے فرشتے نو آکھیا کہ تو تیز کر پانی نو گردا گول گول پھیر پانی۔ اللہ کا حکم صرف اتنا سارا ہوتا ہے کہ وہ پانی تیز پھریا، پانی تسی گلاس بھی چمچ تیز تیز پھرو تو گول گول پھر دے تو جھاگ بن گئی۔ جلے وہ جھاگ بنی تو اللہ اس جھاگ نو آکھیا کن، تو اس کن نال اس زمین دا نقطہ خلق ہویا۔ نقطہ توجہ ہے میرے علم دوستوں، اس زمین دا نقطہ خلق ہویا، پھر زمین جمدی گئی اور جھاگ جمدی گئی، زمین بڑھتی گئی، پانی ہٹتا گیا۔ تو یقیناً جڑے علم دوست احباب میری مجلس جناب دے اس وقت بھی میرے انتظار اس بیٹھے نے ذکر امام سنن انہاں اس بات یقیناً لطف دے گی انہوں نے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جڑا وہ نقطہ بنیا وہ کتھے؟ وہ پاکستان چھے، وہ امریکہ چھے، وہ یورپ چھے، وہ بر صغیر چھے، وہ کتھے؟ میرے پڑھے لکھے صاحبان یہ وہ جگہ ہے جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے۔ جتے آج کعبہ بنے ہوئے ہیں اتھوں آغاز ہویا ہی زمین بڑھن کا۔ چند پریشانی تو کوئی نہیں، بس میں نے کیا دے دیا سجے کبھی جت میرے پچھلے آباد آج پہنچ رہی ہے میرے سرداران جتے آج کعبہ بنے ہوئے ہیں اتھے یہ نقطہ زمین ہے۔ جلے زمین بنی تو کعبہ بھی فیصلہ بعد ہویا، اتھے کعبہ یہ بھی فیصلہ جلے زمین بن گئی نا تو زمین متزلزل آئی، زمین نو قرار کوئی نہیں، زمین شہر دی کوئی نہیں۔ مشارق انوار الیقین فی فضائل امیر المومنین جو روایت لکھی ہوئی ہے اور میرے دماغ نو چکر آ گیا روایت پڑھ کے، جلے زمین متزلزل ہوئی، زمین نے زلزل آئی، زمین شہر دی نہیں، جس ہاتھ نال کھادا علی دا ہویا اس نہ چاہیا میں شکایت نجف دے شاہ کے کرسان جبریل آکے مالک زمین بنائی ہے مگر یہ ٹھہرتی نہیں ہے۔ اللہ کیا اس کے ٹھہرنے کا انتظام میں نے کر رکھا ہے، اس کے سینٹر میں یا علی لکھ دو، اس کے سینٹر
اس کے سینٹر میں یا علی لکھ دو، اس کے سینٹر میں یا علی لکھ دو. گل لگے جس نے ویکھنا ہے کون کون کھا کے حلال کردا. جبریل نے اپنے ملکوتی پر نال زمین دے وسط وچ یا علی لکھیا. ہن میں تے دسنا بھئی کتھے یا علی لکھیا. یا علی لکھا زمین کو قرار آ گیا. جبریل پریشان ہو گیا. آواز رب جلیل آیا کر میرا فیصلہ پسند نہیں آیا. اس وقت میں بندہ تو خالق میں کون ہونا تیرے فیصلے نہ پسند کرنے والا. میں پریشان تھا ہویا تو جلانی ہے ایتھے آدم دی نسل ایتھے ٹرنا ہی آدم نے ٹکے ٹکے دیا بچیاں. اگر کسی دا پیر میرے پیر دے نام دے آ گیا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی. اٹھ جاوے اللہ جنوں کی آیت برداشت نہیں ہوندی. اللہ کیا انتظام میں پہلے کیتا ہے جتھے یا علی لکھیا یہ بھائی کعبہ نہ بنا دے. جدے حج دا مالک لیے حج اچھے کر کے دم دم علی لال کلندر جہاں یا علی لکھا ہے اے میں پریشان ہوگا سارا دن فون تو سر کھا کے میں نے سب تو دین ہوگا جتھے یا علی لکھیا یہ تھائی کعبہ نے بنا دے لیے. اگے ہوتے ہونی بس کر دئیے. اگر تسی نہیں تھکے تو بعد اس تو بھی مشکل آ رہی ہے. کعبہ بڑھ گیا اور کہہ رہا رجب رو تیرا پیر آ گیا 1400 سال پہلے دی گل ہے. اگر تو دیکھ رہا ہے تو دلیل آج بھی موجود ہے. میرے پڑھے لکھے صاحبان کوئی اپنے گھر دی دیوار دراڑ برداشت کرتا ہے؟ بولو صاحبان کوئی برداشت کرتا ہے؟ کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. ایسا گناہگار ہے ایسا گناہگارہ دے گھر دراڑ ہوئے تو بندے برداشت نہیں کرتے. لگ دے لگ دے ہمسائے رشتہ دار جو گزرتا ہے وہ دروازہ کھڑکا کیا کہے گا یار تیرے گھر دی دیوار دراڑ ہے اس دراڑ کو پر کرا. دراڑ دیوار کا نقص ہے عیب ہے کوئی دیوار کی خوبی نہیں ہے. جس کی دیوار میں دراڑ ہو وہ فوراً اسے پر کرتا ہے. میں چلا گیا 2 سال پہلے عمرے تھے میں اللہ دا گھر میں کھڑ گیا بڑے شوق نال پردہ اٹھیا تو میں ڈٹھا دیوار دراڑ ہے. کھلوکے میں اللہ نال گل کی تھی میں کہا مالک کتنا تیرا عزت والا گھر ہے جتو سورج چڑھ دائے ادھو بھی سجدہ اسے پاسے جتو لاندہ ہے ادھو بھی اسے پاسے. علی دے آئی نو ہو گئے 1400 سال اعتراض تے ختم کروا. اللہ فرمایا میں قیامت تک رکھنی ہے. جو مولوی ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا علی میری قبر میں کیسے آئے گا تو دراڑ بتاتی ہے. پہ بیٹھ کے کہے گا جو ممبر صحابہ سے بتائی جو ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا کہ علی قبر میں کیسے آئے گا تو یہ دراڑ بتاتی ہے علی ایسے آئے گا. گل آ گئی. تو پھر میری ذاکر اکسا کیا کہ کوئی نہیں سماج کوئی شک نہیں ہے صاحبان 4-17 شہید محسن ندویہ درجات بلندوں میں اس گالی نہ مکا دیتی موسیٰ کیا اگر کعبے میں آ جانا فقط ایک حادثہ ہوتا. اگر کعبے میں آ جانا فقط ایک حادثہ ہوتا. نشان باقی ہے جو اب تک وہ کب کا مٹ چکا ہوتا. میں اکثر سوچتا ہوں سوئے کعبہ دیکھ کر محسن جہاں آنے پہ سجدے ہیں وہاں رہتے تو کیا ہوتا. یعنی اندر علی رہتا ہے ہر بندے نال گل نہیں میری ہاتھ اچھے حیدری جہاں آنے پہ سجدے ہیں وہاں رہتے تو کیا ہوگا. تو جو ہاتھ ہے میرے بڑے لکھے صاحب اور علی علیہ السلام کی آمد کا واحد معجزہ ہے وہ نشان وہ دراڑ آج بھی موجود.
میں کالم دین دے منہ جو سنے آئی میں کہا جی بلکہ میرا سوال ہے میں نے تو پوچھا کہ وہ تو میں پڑھ لے کہ ٹھیک ہے مشارق کلمانی لیکن لکھ دیتا کہ وہ جگہ ہے جو تو زمین بڑی ہے وہ نقطہ کعبے دے اندر کتھے کعبہ بڑی بڑی عمارت ہے جنہیں گئے ہو کسی تو بولو نا ایسے تصویر ہی کون چھوٹا لگتا ہے بیت اللہ بڑی بڑی عمارت ہے میں کہا جی کافی سارا حصہ ہے بیت اللہ دا تو 4 حصے دا وہ چگونا مکان اس دے اندر ہو جگہ کتھے آئے آئے شاد ہو جاؤ گے خوش ہو جاؤ گے سن کے انہوں نے فرمایا فرق اس کے وسط میں اس جگہ پہ وہ پہلا نقطہ ہے جہاں 13 رجب کو فاطمہ نے بیٹا اٹھایا تھا آہا 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 جت 13 رجب فاطمہ بنت اسد اور قرآن تو انہوں جتنے موجودے دس رہے آپ نے جتنے قرآن موجزوں کی کتاب قرآن موجزہ ہے قرآن موجزہ ہے قرآن موجزوں سے بھری ہوئی کتاب ہے اور قرآن تو انہوں جتنے موجزے دسے نا اپنے جتنے سابقون دے قرآن موجزے دس رہے ہیں قرآن انہوں دی تحریر دس رہے ہیں تصویر نہیں دکھا رہے کیونکہ جتنے موجزے ہو گزرے وہ دوسری پڑھ دے سکتے ہو دیکھ نہیں سکتے میرے پڑھنے کے سبب قرآن دسے آدم جنت جو نکلے آدم وہاں کی مخلوق تھی یہاں پہ اسے پھینکا گیا یہ معجزہ ہے تحریر ہے تصویر نہیں بھئی قرآن کھولو تو کھولو آدم علیہ السلام کی تصویر نظر آتی کھولو یہ واقعہ تو نظر آتا ہے نا سورہ بقرہ ہے میرے پڑھنے کے سبب قرآن دے آدم سے کیا گیا معجزہ ہے تحریر ہے تصویر نہیں آدم روندا رہا اتنا رویا کہ آدم کے آنسو کی جھیل بنتی تھی چھوٹی سی ایک تو کنارہ پڑ گیا آنسو آدم نے اتنا یہ معجزہ ہے تحریر ہے تصویر نہیں نو وسط تندور جو پانی آیا اور اتنا آیا کہ پوری دنیا تے چھا گیا یہ معجزہ ہے تحریر ہے تصویر نہیں یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھ نہیں سکتے ابو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم نے خواب نے چھا پتر ذبح کیتا پٹی کھولی دمبا ذبح ہو یا پی آئی پتر ہٹ گیا دمبا ذبح ہو گیا یہ معجزہ ہے تحریر ہے تصویر نہیں اسماعیل چھوری کلو بچ گیا یہ معجزہ ہے تحریر ہے تصویر نہیں ابراہیم نے نمرود دی بھائی سٹیا گیا بھاگ گلزار ہو گئی یہ معجزہ ہے تحریر ہے تصویر نہیں اگوں آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ وسط دریا جو 12 رستے بڑھ گئے یہ معجزہ ہے تحریر ہے تصویر نہیں یوسف 70 اینٹ تک پہنچ آئی کہ جبریل نے اپنے پرہ تے جھل لیا یہ معجزہ ہے تحریر ہے تصویر نہیں یعقوب نے یوسف کو پیرہن اپنی آنکھوں سے لگایا اس کی 40 سال بعد آنکھیں آ گئی پیرہن سے آنکھیں نہیں آتی یہ معجزہ ہے تحریر ہے تصویر نہیں یوسف علیہ السلام بچ گئے یہ معجزہ ہے تحریر ہے تصویر نہیں غلام میں فروخت ہو گیا کئی سال قید کٹی بادشاہ بن گیا معجزہ ہے تحریر ہے تصویر نہیں موسیٰ بغل ہاتھ دبا کے کردا آئی یتے پیزوائی ہاتھ چ نور نکلتا ہے یہ معجزہ ہے تحریر ہے تصویر نہیں عیسیٰ نو اللہ سولی کو چالے یہ معجزہ ہے تحریر ہے تصویر نہیں حد نہ مکی تیرے میرے نبی نے کافرن ہوا کہ میں کوئی نشانی دسا انہاں کے دسو نبی نے مشت دا اشارہ کیتا چند دو ٹکڑے ہویا یہ معجزہ ہے تحریر ہے تصویر نہیں آتے اندر فیکے دے مولوی نو حسین علیہ السلام دے ذاکر دا اور انہاں عزدارہ دے نوکر فرو بخاری دا چیلنج من کو ایک ایسا معجزہ دکھا دنیا دے جس کی تحریر بھی ہوئے جس کی تصویر بھی ہوئے جتن پوری دنیا جنہ لبھے کہ میرے کو نہیں جتن مکے لے گیا سا اللہ دے گھر دے خلاف چل سی جن کوئی کہانی یاد کروے سا 13 رجب تھی 30 ملفیل تھا علی کی ماں علی کو اٹھانے کعبے کے سامنے آئی دیوار شاکوئی درار رہ گئی تحریر بھی ہے تصویر بھی مل کے جیتے اندر علی رانا بولو حیدری ہاتھ امام گزرنا تائید کرو سب بولو حیدری ماں پیو نصیب مالک سے حق تو نہیں گئے میرے صاحب معجزہ ہے تحریر ہے تصویر نہیں مگر ایک ہی کا معجزہ ہے جس کی تحریر بھی ہے جس کی تصویر بھی ہے ان کا یاد آ گئی ہے جوش ولی آبادی ڈال میں کر لگا جو صاحب اور آ گئی نہیں رکتی جوش آکھے کہ وہ سکون آپ شیعوں سے نفرت کرتے ہیں آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کے لیے آسان سا نسخہ ہے نفرت ہے اگر شیعوں سے کعبے کو بھی چھوڑو
جڑا نہیں شیعہ اس میں چھٹی ہے بالکل نہ بولے نسلی شیعہ نال میری گل ہے آدھے نال نہیں روش پہ آدھے نفرت ہے اگر شیعوں سے کعبے کو بھی چھوڑو کیوں اس کو بھی تو شیعوں نے ہی تعمیر کیا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد پنچک زندہ باد مضافات زندہ باد اس کو میں شیعہ چلا ابراہیم بھی نوح کے شیعوں میں سے تھا ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا مذہب کہاں سے ثابت ہے یہ زنجیر زری کہاں لکھی ہوئی ہے یہ ماتم کہاں لکھا ہوا ہے یہ چیز کہاں لکھی ہوئی ہے وہ چیز کہاں لکھی ہوئی ہے کبھی ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کی وہ اذان کہاں لکھی ہوئی ہے جو صبح اور ہوتی ہے شام محرم کسی کی دل آزاری کا نام نہیں مگر مہربانی کیجئے کہ اپنے حدود و قیود میں رہیے اگر آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ یہ دھمکیاں دیں گے کہ ہم جلوس نہیں نکلنے دیں گے تو یہ کام یزید سے نہیں رکا آپ سے کہاں رکتا ہے ہاں یہ کام یزید سے نہیں رکا یہ آپ سے کہاں رکتا ہے جڑے روکڑ لے اور کوئی انہوں کا نام و نشان دکھاوے پہلے کوئی ابو لہب دا پتہ کوئی ابو جہل دا پتہ کوئی عتبہ دا پتہ کوئی شیبہ دا پتہ کوئی مروان دا پتہ کوئی ولید دا پتہ کوئی یزید دا پتہ کوئی شمر دی خبر کوئی سنان بن انس دی خبر کوئی حسین دی خبر کوئی غولی دی خبر کوئی عمر ابن سعد دی خبر کسی کا کچھ پتہ نہیں مٹانے والے مٹ گئے حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ حسین تاریخ ہی ایسی لکھی 5 بندے قدر کر کے 70 دی بولو میں دعا کر کے اگلے شہر میں چلا جاؤں اور ختم کرا دیا نوکریاں 5 بندے اس بھرے مجمع اتنا بڑا اجتماع ہے یار میں 6 سال بڑی نوکری کر لگا 5 بندے اس گھر میں معیار دے بولو میں تم دیا کر دعا کر کے چلا جاؤں حسین علیہ السلام نے کوئی رمز ہی ایسا بنایا ہے جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے جو پیاسے رہے وہ جی گئے زندہ باد اے عرفان ہے اے رب ہے اے رمز ہے اے پنچک دا معیار ہے اے نجمانہ دے حق دے اے ماتمیہ دے حق دے جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے جو پیاسے رہے وہ جی گئے جو سانسیں لے رہے تھے وہ مرے ہوئے تھے جو سانسیں لے رہے تھے وہ مرے ہوئے تھے جو دریا کے پاس تھے وہ مرے ہوئے تھے جو دریا سے دور تھے زندگی انسان دیاں 2 قسم دیاں موتاں ایک ہوندی ہے ظاہری موت ایک ہوندی ہے باطنی موت ظاہری موت ہوئے کہ بندہ آیا اور ختم ہو گیا مثال ہے قائد اعظم محمد علی جناح فوت ہو گئے ظاہری موت ہو گئی لیکن قائد اعظم کا ایک مشن ہے پاکستان خدا نہ کرے میرے وطن تے میرے ملک تے کدے کوئی میلی اک بھی دیکھے انہیں جوانہ ماتمیہ کا خون حاضر ہے سارا آپ نبی دا فرمان ہے جس کا وطن سے محبت نہیں اس کا ایمان کامل ہے پیٹریوٹزم ہونا ضروری ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ انہوں دی باطنی موت کیا ہے کہ اگر اس مشن تک کوئی آن جائے جڑی علی والے دے ہونے کدی بھی نہیں آ سکتی کیوں نہیں آ سکتی علی والوں کے ہوتے ہوئے اس وطن پہ آج اس لیے نہیں آ سکتی کہ علی والوں نے اس وطن کا نقصان کبھی نہیں کیا کیونکہ ہم اسے بنانے والے ہیں جس نے بنایا ہو وہ چیز کا احترام کرتا ہے میں ممبر حسین دکھنا میں کل بھی آنا میں پرسوں بھی آنا میں ترسوں بھی آنا تسی میں کس سے تو پوچھ کے دیو کوئی ایک بم بلاسٹ کرنے والا کوئی علی والا ہو کوئی ایک بچہ دکھاؤ کوئی ایک بچہ پی پی دورے چکونا وزیرستان پی پی دورے جنہیں ملک رحمان صاحب وزیر داخلہ تو یہ اسے حیران بیٹھا ہے رحمان ملک صاحب وزیر داخلان انہیں وزیرستان جنہ دی مصنوعی جنت پکڑی ہے مصنوعی
اس کی آئی کہ تصویریں بڑی ہوئی ہیں، کوئی پھول بوٹے بڑے ہوئے ہیں، بچ دودھیاں نہران، وہ کو برقع پوش تصویریں، پوچھیا گیا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حوریں۔ اچھا جی یہ کیسے ملتے؟ برین واش کرتے ہیں، یہ کیسے ملتی ہیں؟ یہ ایسے ملتی ہیں کہ تم فلاں امام بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں جا کے پھٹ جاؤ تو سیدھا جنت میں جاؤ گے، کربلا گاہ ہمیشہ چلے جاؤ، وہاں پھٹ جاؤ جنت جاؤ گے، پنجاب مجلس سے وہاں پھٹ جاؤ جنت جاؤ گے۔ مولوی کم عقل ضرور ہے مگر اتنا جانتا ہے کہ جنت کا راستہ بارگاہ سے ہو کے جاتا ہے۔ کوئی بیٹھے میری گل سننا، کوئی بیٹھے میں کہیا کہ میرے پڑھے لکھے سے کم عقل ضرور ہے مگر اتنا جانتا ہے کہ جنت کا راستہ کسی نہ کسی بارگاہ سے ہو کے جاتا ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں میری قوم دا کوئی نکا جا بچہ لے جاؤ کوئی 4-5 سال دا بچہ، وہ دا برین واش کر کے کدے بھی وہ دھماکہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں خود کا دھماکہ کرے گا؟ جنہیں تسی انہیں کو کھاؤ گے نا بھئی اے جنت ہے، اے حورا نے، یہ دودھ کی نہر ہے، یہ شہد کی نہر ہے، اسی جنت میں جانا ہے، تو وہ بچہ یہاں سے پکڑ کے ایک سوال کرے گا۔ میں چھوٹا ہوتا تھا، میں ماں کی گود میں بیٹھا تھا، مجلس حسین ہو رہی تھی، ذاکر فضیلت حسین پڑھ رہا تھا، ذاکر نے کہا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اگر یہی جنت ہے میں دھماکہ کرتا ہوں مگر پہلے یا حسن بلاؤ یا حسین۔ سب بولو سب بولو سب بولو حیدری۔ ہم تو نہیں گئے میرے پڑھ لکھے یا حسن بلاؤ یا حسین۔ کبھی بھی اس ملک کا نقصان علی والا نہیں کر سکتا۔ اگر مشن پہ کوئی یہاں جائے کوئی بات نہیں ہوگی۔ حسین نے اپنی دوئے موتاں آپ ذبح کر چھوڑیاں۔ آئے حسین کو موت نہیں آئی، کیسے نہیں آئی؟ ظاہری کیسے آئی؟ اگر آئی ہوتی تو قرآن کیسے پڑھا؟ اور بات نہیں مشن ہے حسین کا ہمیشہ جڑا ہے۔ حسین کا مشن کیا آئی؟ علی اور ولی اللہ، تو جب تک پڑھا جائے گا حسین زندہ باد ہے۔ تو مٹھامڑ لے آپ مٹ گئے، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ حسین علیہ السلام کا ذکر کو دوبارہ سادہ محتاج ہے، ہم نہ تھے یہ ذکر تھا، ہم ہیں تو یہ ذکر ہے، ہم نہ ہوں گے پھر بھی یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ اے حضرت میں اس قلم کو پکڑ کے روایت پڑھی، میرے دماغ میں چکر آ گیا۔ میرا 8واں امام آتا ہے، کوئی کسی ایسی محفل میں بیٹھے جس محفل میں ہمارا ذکر ہوتا ہو، کسی مجلس میں بیٹھے اس میں ہمارا ذکر ہوتا ہو، تو یاد رکھو وعدہ ہے رضا کا کہ آج تم ہمارا ذکر کرو، محشر والے دن ہم تمہارا ذکر کرو۔ وہ دل مردہ نہیں ہوگا اس دن جب سب دل مردہ ہوگا۔ دل مردہ تک کیا مراد ہے؟ پتھر دل تک کیا مطلب ہے؟ یار کسی نے جانی نہیں کرتا بڑا پتھر دل ہے یار، انہوں کوئی تمیز ہی نہیں، کوئی مہمان ایک پڑوسی نہیں دیتا یار، رشتے نہیں دیتا، یہ بڑا پتھر دل آدمی، پتھر دل۔ اور پھر اس کو اگلی ڈگری مردہ دل۔ مولا فرما رہے ہیں دل مردہ نہیں ہوگا، یعنی تمہیں پہچان رہے گی محشر والے دن بھی کہ کون تھا جس نے حلقے میں ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کیا تھا۔ اور انسانوں کے انبو ہی عظیم میں جاتے ہوئے غیبی جو صدا سی بندہ مومن سجے کبے نظر مار پریشان نہ ہو۔ تو مجلس حسین نو روندہ رہے ہیں، کوئی بندہ جٹھائی جس تیرے نال سبیل کو پانی پیتا ہوئے، یہ کس وجہ تو تن فضیلت ملنی ہے؟ آنسوں یہ حسین کے غم میں بہاتے ہو، باقی کسی ازیڈے کوئی نہیں فنکار، یہ آنسوں کی وجہ سے صدا آئے گی کہ بندہ مومن اس محشر کے میدان ایک نظر مار، کوئی ڈٹھائی جدے نال مجلس سنی ہوگی، کوئی ڈٹھائی جدے نال ماتم کیتا ہوگی۔ اگر بندہ مومن آکے گا نا ہاں رب جلیل و ایک بندہ ہے جڑا میں نظر آ گیا ہے، مالک میں آپ پریشانہ میری بخشش ہو سی یا نہ ہو سی، میرے حساب کتاب بکی ہو سی۔ فرمایا تم ابھی بھی پریشان ہو، جس کا مرضی ہاتھ پکڑو چلے جاؤ، جنت تو حسین کی۔
پھر حیران ہو جاؤ گے. آقا جعفر شوستری لکھ دیں کہ جدو اعمال مومن دے تھوڑے نکل سے اور مومن پریشان ہو جائے گا, آنسو نکل آنے کے مومن دے. توجہ, بڑی عالم دین کی روایت قرآن لگا بہت بڑے. تو مومن آکسی کے خدا نہ فاصلہ کہ نہیں من جہنم نہ ہو جائے, فرشتے پکڑ سے اور گھیر کے جہنم والے پاس گھری رہنے اسے تے رستے سے جو دروازے تھے اسے تو ہاتھ میں گئے بھی صدا آئے گی, رکو ہم اس کے مقروض ہیں. اوئے میں جلدی گل کر گیا میری محمد, ہم اس کے مقروض. کون؟ عرش تلے کلو کے مالک کون؟ اللہ سے جھولی بنا, جھولی اور بندے مومن نے جھولی بڑے سے تو ایک عظیم موتی, وہ موتی ایسا ہوگا کہ اس سے محشر منور ہو جائے. فرمایا اس موتی کی قیمت لگا تو جنت چلا جائے. اور موتی چاہ کے مومن آدم علیہ السلام کو جائے گا کہ اس موتی کی قیمت آدم آکسی نہ کہ جس بازار ہے بک دے تو عشق دا بازار ہے اسی اتھوں نے سودا کرنا ہی. ہائے ہائے کہ جس بازار ہے بک دے وہ بازار عشق ہے اسی اتھوں نے سودا کرنا ہی. نوح علیہ السلام نہ, ابراہیم علیہ السلام نہ, موسیٰ علیہ السلام نہ. مومن پریشان ہو کہ مالک چنگا موتی دیتا ہی یہ نبیہ کو بھی نہیں پہ سودا ہونا. اچانک ایک آواز آئے گی, رکو یہ موتی ہے بھی میرا, اس کی قیمت بھی میں دوں گا. مومن پیچھے مڑے گا اور ایک نورانی چہرہ نظر آئے گا, پوچھے گا کون؟ فرمایا ہم حسین ابن علی ہے. قدمت یا تعالیٰ کے گمالی کہ کیڑا موتی ہے یہ اس میرا دینا ہے. فرمایا جڑا مجلس سے جبہ کہ روندہ رہے ہیں نا, ایک آنسو خدا دے خزانے چ محفوظ ہو دے رہے, تیرا ایک ایک پتھر کارخانہ قدرت چ محفوظ ہوندہ رہا اور موتی بڑھتا رہا. بس اپنی آنکھ ایسی بنا کہ تیری آنکھ جو آیا ہوا پتھر موتی بن جائے. تیری آنکھ ایسی ہونی چاہیے کہ جسے جو آنسو نکلے تو جناب سیدہ دا رومال آ جائے. یہ تھوڑی فضیلت ہے جناب توڑی آنکھیں جو پتھر نکل گئے کلے جناب سیدہ دا رومال آ جائے. تیرے آنسو تلے بطول کا زخمی ہاتھ ہو گئے. کہتے ہیں کہ سوچے کتنی متبرنے کی جگہ ہے جتے حسین سے بہا چھوڑے. یہ تفریدی جگہ نہیں, یہ ایمان اور عقیدے کو محفوظ کرنے دی جگہ ہے. اس تسلی دی جگہ ہے کہ جتے میں جا رہے ہیں اتھے معصومین بھی موجود ہیں. اور میرے پڑھے لکھے صاحبان, کدے بھی حسین کو رو کہ نہ سر جھکا کے رو نہ شرما کے رو. پوچھا گیا مولا تو نے غم میں کے میں رو گیا. فرمایا اونج رو کہ میں 11 والی رات ساڑھی 64 پردے دار رو بلونے گل اج میں سارے آستانے تے بڑی تھانوں بھی وہ سنان لگے ہیں. ٹھیک ہے اے وقت میں انشاءاللہ پوری کرنا. یوم عرفہ جدوں اللہ نے منعقدہ تقریب کے روحاں کو بیعت لے, اللہ تعالیٰ تو ایک اور تقریب منعقد کی تھی, وہ ہے تقریب تاج شفاعت. اس 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہویا تو ایک تاج ہے سونا سنہری تاج. میرے جوانوں تاج ہے, وہ تاج شفاعت ہے. اللہ کیا تاج شفاعت ہے جس نبی دی مرضی پاوے کوئی آوے پا لو. یہ تاج شفاعت پان نال اختیار نبی دے مل جائے گا کہ جس کی جہاں جیسے جتنی سفارش کرے گا اسے فوراً بخش دیا جائے گا. لیکن اس تاج دے پان دیاں کچھ شرطاں ہیں, اور شرطاں کتاب ہے اسے لکھی ہوئی ہیں. شرطاں پڑھو قبول کرو تو تاج پاؤ. سب تو پہلے آدم علیہ السلام اگے آئے, پہلی شرط پڑھی بھئی 28 رجب ہو سی, ستا مدینہ ہو سی, بہنا نال لا کے جگلہ چڑھنا ہو سی. آدم دا ہاتھ کم گیا, آدم پچھے رکھے.
نوح آئے تے پیچھے ہٹ گئے، ابراہیم آئے تے پیچھے ہٹ گئے۔ قرآن دا ایوب صابر نبی ہے، صابر نبی آن کے کچھ شرطاں مزید پڑھیاں، مگر ایک شرط تے نظر پئی جتے ایوب دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ فرمایا اے جگر نہیں مننا، گل میری جوانہ واسطے شرط چ لکھے ہویا ہے پتر 18 سالاں دا ہوئے سینے چ برچھی ہوئے۔ مرحبا 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 مرحبا، تھوڑے دی ہائے نکلی، ڈھیر سارے بندے امیر بڑھ کے سن گئے۔ عیسیٰ تک نبی آندے رہے، کسے بھی تاج نہ پایا، کوئی شرطاں منظور نہ کر سکیا طیب شاہ۔ تیرے میرے نبی دا سر جھکے ہوئے، ایک باری سر چایا، بڑی حسرت بھری نگاہ نال رسول اللہ نے اس تاج میں لٹھا، مراقہ دے منہ چوں نکلیا، کاش کے سامان ہوندا، آئے کاش کے تاج میرے سر تے ہوندا۔ اس گل دا مول پاؤ بھئی عزتدارو، اس جملے دا درد ہی پڑا ہے۔ نام امام ادا اندہو کام روحی جد الحسین، اچانک میرے دادے حسین دی روح کھڑی ہوئی، نانے دا ہاتھ چوم کے پیا دے ہیں نانا اے تاج تنو سونا نہ لگ سی؟ بھلا ہوئے بھلا ہوئے۔ حسین فرمایا سونا لگ سی نا نانا؟ نبی فرمایا ہاں حسین سونا تے لگ سی، مگر میرے کولو سامان کوئی نہیں۔ ہر بندہ ہمتن گوشت توجہ چے 400 دی کوشش ہے، میرے کولو سامان نہیں جڑا اس تاج نو پان استے ضروری ہے۔ تاج چاہیا نانے دے سر تے پا، سر تے پوا کے تے نانے دا ہاتھ چوم کے پیا دے، نانا تو تاج پا سامان جانے حسین۔ توری محبت ہی چیز نہیں تو میں کسی عشرت بھی اتنا زیادہ نہیں پڑھ رہا۔ میری کرونا تو بعد وہ تو نیگیٹو ہو گیا، لیکن میری بحالی مکمل صحت دی نہیں ہوئی، جس کو کافی سارا منفر کے آمین آمین اللہ پر نانا تو تاج پا سامان جانے حسین۔ اگلیاں 17 اس پورے مجمع دے گریے واسطے کافی ہو سے اگر میری سائن نے مہر لائی۔ فرمایا حسین تاج پوالے آئی جی پوالے، عاطف غیبی جو صدا آئی اور شرط آئی پاڑ۔ حسین کتاب گولی کے پہلی شرط لکھو ہوئی، وطن چھوڑنا پوسی پھر لکھو یہ حیران کروڑنے پوسن 2 کربلا، 7ویں نو پانی باندھ 9ویں نو فوجا، 9ویں دی فجر دی بعد جنگ شروع، اکبر دی برچی عباس دے بازو وصغر دا تیر، رونا محمد دا لاشا جوانا دیا لاشا، کوئی تو بیٹھو سی نہ ہائے کرنا اللہ۔ اگلی شرط پنچکلیا لکھی ہوئی آئی، کل 70 قدم تے بھائن ہو سی یا تے 7 قدم آتے دیئے، کوئی تو بیٹھو سی ہائے کرنا اللہ۔ ظالم دا ہاتھ ظلفہ ہو سی، حسین لکھ دیتا جڑا بندہ گھر بھین رکھ دے ہو دی ہائے نہ نکلی، میں دکھ لگ سی عزدارو۔ اگلی کوئی شرط سجدے تو بعد ایسی آئی، حسین کتاب بند کر کے تے اتے بے کیا دے، میرا اللہ اجازت دے میں بھین نال مشورہ کر لوا، میرا اللہ اجازت دے میں بھائی وال تو پوچھ لوا بھائی دی آمین ہے یا نہیں۔ نام امام آدھائی اٹھی آلیہ دی روح اٹھی، حسین دا ہاتھ نب کے پیا دیئے، اپنا سجدہ نبھا بازار جانے۔ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ، ہاتھ آزاد ان سینے سے ہو گئے بھائی اللہ۔ بازار جانے میں زینب جانا، چادر جانے میں آلیہ جانا۔ بند پڑھنا ہے دیکھ مقدمین دا، گھر بے کے امن دے دور دے وچ کیتا لیکھا بھین برائے آئے۔ یار جن ہاتھ بھی ہے جن بطول دے بیڑے دے رلن دا ارمان بھی ہے، کی بھی آئے نہ کرے۔ گھر بے کے امن دے دور دے وچ سید زدہ کیتا لیکھا بھین برائے، تے بھین پیا دیئے 10 کتنا خرچائی دین ہوتے، میں نو لکھ دے چل زہرائے۔ عزدارو کم جگر گیا جدہ لکھن لگا شاہ بھین دی پاک رضا۔ تے جلے جگر کمیاں کلم ٹھٹھا، استقلال دی ملکہ اکیلہ بنی ہاشم، عباس تے مرشد زادی، اکبر تے آن دی ماں کلم چھایا، شبیر دے ہاتھ رکھیا دیئے جگر کیوں کم دائی تے کلم کیوں ڈھانا ہے، میری لکھ پیشی دربار آئی۔
واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ یہ ہے تیرا معیار ہے یہ ہے تیرا نصیب ہے جس قبر اس کا مانا ہے میری لکھ پیشی دربارہ دی جی میں بچدائی دین بچا اور ان ساریاں شرطیں چوں ہون بھائی توجہ کرو عزیزارو مضمون شروع ہو گیا جو میں پڑھنا ہے ان ساریاں شرطیں چوں جس شرط تے حسین بورن ہے نا جس شرط تے حسین چیخا ماریاں وہ اے شرط ہے وہ چوتھی نمبر تے شرط لکھی ہویا یوسج لکھی ہویا 17 سالہ دی بیمار دی ہوئے جڑی ہائے نہیں کر سکیا وہ معافی منگے جناب سغرا میں اچ کیوں نہ کہا 17 سالہ دی بڑھڑی دی ہوئے تے کلے ویڑے چونو ٹھکانا ہوئے آپ سفر عراق دا کرنا ہوئے کدے مشاہدہ کرنا ہوئی نہ 17 سالہ دے دھی ہوئی بہن ہوئی پوتری ہوئی یا دوتری ہوئی انہوں آکھی مجلس تے جا رہے ہیں تے تو گھر کل ہی رہے یہ تو تیرے دامن نب کی آکے نا میں کلیاں ڈر لگتا ہے پھر منہ مدینے حل کر کے آکے حسین تو دھی کلی کے میں چھوڑ گیا واہ بھائی واہ بھائی واہ ہاتھ ماتمی تو ہوئے تے سینے تے ہونا چاہیے نازدارو حسین تو دھی کلی کے میں چھوڑی آئی بیمار بھی آئی لکھوری اکھا جناب فاطمہ صغرا دی ماں دنا آئی بی بی ام اسحاق اور ماں پہلے مر گئی آئی جناب رباب سین دی پرورش تا ذمہ لے لے آئی تے رباب پھر ساری زندگی رباب نے نا پھر روڑ نہیں دیتا جناب فاطمہ صغرا نو میں تے کرو سوال رنی ہے تے کدو رنی ہے ساری زندگی نہیں رنی صغرا اس سے لے رنی ہے جدو 28 رجب رات ویلا آئی 39 گھر نو جندرہ لگ گیا آئی رباب نکل جیا اصغر جھولی چایا ہوئی آئی نال سکینہ کلوتی ہوئی آئی تالا بند کرن دا ارادہ کر دیا یا صغرا دا ویڑے چو وین آندائی میرا لاش اللہ ماں کسے دینا مرے واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ عزدارو ہائے قبول ہونے میرا اللہ شاء ماں کسے دینا ایک سطر آخر بھائی عزدارو یقیناً دوارے گریہ اس تے کافی ہو سی اترائے بیبیاں ایسی ہیں جڑیاں اپنے وقت تو پہلے ضعیف ہوئی ہیں اترائے بیبیاں رسول دے بیڑے چھے ایک رسول دی اپنی تھی کیا پڑھ گیا تو سکے سن لے ایک رسول دی تھی جڑی 17 سالہ دی آئی تے کمر جھکی ہوئی ہے سر جھکاوے بندہ جڑا ہائے نہیں پھر کر سکتا دوسری آئی حسین دی زخمی کرنالی تھی جڑی 3.5 سال دی آئی تے بڑھڑی ہو گئی آئی تے تیسری آئی فاطمہ صغرا میں وجوہات دستا رسول دی دینوں پیو دا دربار بڑھڑا کر گیا جڑا 3.5 سال سے رشتے تو واقف ہے وہ دی ہائی نہ نکلے تو خلق سی سکینہ نو شمر دے تماچے بڑھڑا کر گیا تے فاطمہ صغرا نو علی اکبر دی جدائی بڑھڑا کر گیا اے ایمان سن ندو وین کر کے اللہ اکبر عباس فہرست بڑھائی تے جی میں دھیاں دے حسین دے نام پہ لکھ دا آئی اس سے ترتیب نال فاطمہ کبرا دے بعد حسین لکھیا فاطمہ صغرا ایک رمز تا جملہ ہے مرحوم صابر حسین شاہ دی قبر روشن ہوئے سلطان نوری پڑھ دے ہوتی انجلے سواد پائی نا عباس اتھو ہاتھ نہ کے حسین پایا دے نا غازی سواد کٹ چاہتے سین لکھ چاہتے مولا صغرا نہیں بجنا فرمایا صغرا نہیں جانا سکینہ دا نا لکھتا جلے نا نہیں نہ لکھی جا نکی جائی گٹھڑی چاہی ودی آئی نکی جائی گٹھڑی چاہی ودی آئی آسے دے ٹیک تے اٹھ دی آئی تے رو رو کے پیا دی چاچا لکھ چا نہ ہو سکتا ہے تو سنبھلو تے میں مر گئی ہوں چاچا کوئی تو ہوئے میرا جنازہ چاہمن علی ہوئے چاچا میں اکبر بغیر نہیں رہ سکتی جڑا بہن رکھ دے اس نال میری گل ہے ہر بندے نال گل نہیں ہے زدارو 39 گھر نو تالا لگ گیا ویٹ شروع 400 سوڑی آگے ایک ماتم استے ویٹ کر دے 39 گھر نو تالا لگ گیا میرے جوانوں اور 39 گھر دی چابی صغرا اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے ایک چابی نو چاہ کے چم کے آدھی ہے اے میرے چاچے عباس دے گھر دی اے میرے چاچے حنفیہ دے گھر دی اے میرے پھرا سجاد دے گھر دی اے میرے چچے عبداللہ دے گھر دی اے میرے اکبر ویر دے گھر دی اے میرے باب حسین دے گھر دی تے رباب تو تالا نہ پہ لگے جس ذمہ لے آئی بے میں ساری زندگی روڑ نہ دے ساں جس پالے آئی جائی بے کدے حاج نہ آئی آنکھ ایک صغرا دے
حسین فرمایا غازی ویکھ آئی کیوں نہیں ہے تک؟ غازی روندا واپس آیا آدھے مولا یا تی مروے سیا تے یا رباب مروے سیا۔ حسین ترکھے قدمہ نال گئے تے ڈٹھا جو تالا لان لگ دیئے تے سغرا دا بین آدھا ہے میرا اللہ شاءاللہ یتیم میں کوئی نہ ہوگے تے تالا کھل جاندہ ہے۔ حسین آدھے تالا ہی میں لینا چابی بھی میں رکھنا بس ایک منت منی اصغر نو چاہ سکینن سوال برکا پا تے اتنے آرام نال گزری جو سغرا دی نظر تیری کانڈ تے نہ پہ جائے۔ نہیں ہائے بلند بھائی ہائے بلند ازدارو ہائے کرنا اللہ چودہ دے قریب ہے سغرا دی نظر تیری کانڈ تے نہ پہ جائے۔ ازدارو پیو ٹردہ دی دے کو لایا سجا ہاتھ حسین سغرا دے سر تے رکھیا سیدہ دے میرے سونی دی سغرا تے بی بی آتی ہے بول اکبر دا بابا نہیں یہ گل تسی نہیں سمجھے فرمایا میری لاڈلی دی سغرا بی بی آتی ہے بول کبرا دا بابا سیدہ دے میری ماں دیئے شکلان لی دی سغرا بی بی دیئے بول سکینہ دا بابا سیدہ دے انہ دا بابا تیرا کچھ نہیں لگنا بی بی دیئے جنہ دا لگنا ہے تیرے نال پہیا ویندیا واہ بھائی واہ آتماتمی دا ہوئے تے سیر دے ہوئے سیدہ دے بابا جب میں لگ دی ہوں میرے نال لگی دی جھلیاں حسین آدھے کتنیاں چابیاں ہو گئیاں بی بی آدھیاں انتالی سیدہ دے جے میری دھیا کہتا ہے کہ میں بھی دیوا بی بی آدھیے جی میں اور رکھ گئے تو بھی رکھ میں کوئی چندرے لہاوڑے بابا جنہ دا تیرا جیا بابا گھر نہ ہوئے انہ دھیاں دی کیڑی زندگی ہے حسین چابی رکھن کان جھکی ہے میری قوم تو بہتر کوئی نہیں جاندہ روند یقی نال تھوڑا دی سنائے حسین ڈٹھے سغرا دیا کہ جہان جائی موقع سمجھ کے حسین بعد اشارہ کیتا سیدہ دے رباب لنگ جاؤے پنچا کالے ہو تسی برداشت کر گئے ہو ماں پہلا قدم چایا ہے ہورا دے وال کھل گیا ہے رباب دوسرا قدم جایا ہے جنت زلزلہ آیا ہے چوتھے قدم تے رباب گئی ہے یا سغرا دی دید پہ گئی ہے کوئی بدا کے حدیے اصغر دی اماں منو پھرا ملائی واہ بھائی واہ میرا بارما مولا اماتم قبول فرما جی لکھ بھری آقا جی میں ہزار دفعہ آقا نوکر جو کھڑا تیرا آئے کرنا لیا رب جانے تیرے پاسے نال بازار دا کہہ دی رات پیا روندہ ہوئے چاندراتا دا مہمان جی لکھ بھری جوان تیرے سیر دا پرسہ قبول ہوئے چاندراتا دا مہمان نہیں زہرا دا غریب بچڑا اصغر نو چاہ کے پیا دیئے جڑے وینے نہیں منجن دے میں تن جوان کرے سا اصغر جدہ تیری داڑی لائے پوسی میں تن سیرے پیسا میں تن کھارے چڑے سا میں تیرا پلو بدھے سا میرے اکبر دی اپنی قسمہ جیڑا بھینڈو نال نہیں لے کے جا رہا جیڑا بھینڈ رکھتا ہے میری اس نال کر لے اللہ دارو ماتم دی سطر آ گئی ماں ہاتھ کر دیئے اصغر نہیں آنا پیو ہاتھ کرتا ہے تے اصغر نہیں آنا حسین آدن رکھ نہیں میں اصغرا لیکن میں نے پتر نال کوئی گل کرن دے اوہ جوانو حسین اصغر دے کان نال مولا ہے کوئی گل کی دیئے نکے نکے ہاتھ اصغر متھے دے رکھ لے آدھے اصغرا میری مجبوری بن گئی ہے آدھی یہ بابا گھن جو لے اللہ دینا پیدا سا کیا کیا ہے سیدہ دا اتنا یاد ہے تو مدینے رہ گیا تیر کا جھلڑا ہے پانی کا منگڑا ہے جب ظلم کا بڑا واہ بھائی واہ العظمت للہ ماتم قبول ہونے علی دیاں دھیاں راضیوں نے مک گئی میرے حصے کی سطر ازدارو ماتمیاں دے ہتھاں دا انتظار ہے ٹور گئے ماں تے پتر کلے رہ گئے پیو تے دھی سیدہ دے سغرا سارا کافلہ میری راہ پیا وے دھائے اجازت دے میرا آخری سلام ہوئے دھیا دیئے بابا جے وہنے تے دھی دی وسیعت یاد رکھے کیڑی وسیعت سیدہ دیا دیئے بابا چار سجن میرے جنازے تے لاوے چار سجن میرے جنازے تے نہ آئے حسین دن کیڑے کیڑے آدھیے پہلا آیا وے جس نا نہیں لکھیا تیرے مذہب جہائے جائزے نا پہلا ہونا وے جس نا نہیں لکھیا دوسرا ہونا وے جائیں کھڑے ہوئے اٹھ تو لہایا تیسری ہونا وے جوڑی پتر چاہ کے لگی گئی ہے زدارو پہ دس
के सोरा भाज पइए अगे अगे सोरा पीछे पीछे हुसैन पाई बधा गया दे चौथा दसी वांज आदि बाबा नाराज ना हो में चौथा तू भी नया जिन्हें मजहबी जमात वजाए दे हुसैन आदे नापड़ी सुनाई गई और मेरी भी सुन लाए कल जमाई पा गया दिन कोई वल्ले ना वल्ले मैं कोई नहीं वल्ला विचों कर वल्ले